لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بار پھر ہم آپ سے مخاطب ہیں. میں ہوں بابر پٹھان القاسمی اور میرے ساتھ ہیں مفتی عبد الرحیم بلالی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ہماری خدمت میں کچھ سوالات آئے ہیں, لیتے ہیں. پہلا سوال, اگر رکوع یا سجدہ چھوٹ جائے تو اس حال میں کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. سب سے پہلے میں آپ حضرات کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دوبارہ مجھے اس مجلس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا. الغرض سوال آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی انسان کا نماز کے اندر رکوع یا سجدہ رہ جائے تو اس کی نماز ہو گئی یا نہیں, یعنی کیا سجدہ سہو ہی سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی یا پھر دوبارہ اس کو شروع ہی سے نماز پڑھنی پڑے گی. جی. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی نماز کے اندر رکوع یا سجدہ بھول گیا, یعنی بھولے سے چھوٹ گیا, جی ٹھیک, یاد نہیں رہا, بھولے سے چھوٹ گیا, تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا. یعنی اگر اس نے سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز مکمل ہوگی, اگرچہ اس کا سجدہ چھوٹا ہے یا رکوع چھوٹا ہے یا قعدہ اخیرہ چھوٹا ہے, خواہ واجبات چھوٹیں یا رکن چھوٹے, جی. اگر سجدہ سہو کسی نے کر لیا تو اس صورت میں اس کی نماز ہو گئی. مثلا یہ کسی کا رکوع رہ گیا نماز کے اندر یا کسی کا سجدہ رہ گیا, تو اگر اس کو دوران نماز یاد آ گیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے, جی بالکل, یا میں نے ایک ہی سجدہ کیا ہے, جی, تو بہتر یہ ہے کہ وہ رکوع بھی کر لے اسی نماز کے اندر اور سجدہ بھی کر لے, اور اس کے بعد آخر میں جو وہ سجدہ سہو کرے تو انشاءاللہ اس کی نماز ہوگی. اب اگر کسی انسان نے سجدہ ہی نہیں کیا یا رکوع ہی نہیں کیا پوری نماز کے اندر, یا جان بوجھ کر چھوڑ گیا, تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہوگی, یعنی اس کو اثر نو نماز کو دہرانا ہوگا, دوبارہ اس کو نماز پڑھنی ہوگی. جی, اس حال میں دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی اس کو. ہاں, اگر جان بوجھ کر رکوع یا سجدہ رہ گیا نماز کے اندر یا کیا ہی نہیں کسی نے رکوع یا سجدہ. جی. دوسرا سوال آیا ہے, یہ ہے خورشید خان صاحب. یہ کہتے ہیں اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد کیا اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کیا اس کو غسل دے سکتا ہے یا اس کو جی اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر اپنی مردہ بیوی کا, یعنی جس کا انتقال ہو گیا ہو, اس کا چہرہ وغیرہ دیکھ سکتا ہے, البتہ اس کو چھو نہیں سکتا, اس کو ہاتھ وغیرہ نہیں لگا سکتا اور نہیں اس کو غسل دے سکتا ہے, کیونکہ عورت کے انتقال سے جو ہے شوہر کا رشتہ اس سے ختم ہو گیا. اب شوہر کے لیے وہ عورت اجنبی ہو گئی. جی. یعنی اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا, شوہر اس کو غسل وغیرہ نہیں دے سکتا ہے اور نہیں اس کو ہاتھ وغیرہ لگا سکتا ہے. جی. البتہ دیکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جی. تو تیسرا سوال ہماری خدمت میں آیا ہے, یہ گاندربل سے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حمام پہ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ آج کل کے جو حمام ہیں یہ چونکہ گرمی وغیرہ حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں, لہذا ان حمام پر جو ہے نماز بغیر کسی ٹینشن کے جو ہے اس کی نماز ہو جائے گی, یعنی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے. جی. البتہ کہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے, جی. تو وہ آج کل کے حمام نہیں ہیں, وہ گزشتہ زمانے کے حمام ہوا کرتے تھے جہاں ایسے آمد و رفت ہوتی رہتی تھی اور مرد حضرات
اور دیگر لوگ ایک ساتھ جمع ہو جاتے تھے اور گپ شپ مارتے تھے، اور وہاں سطر وغیرہ کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا. بسا اوقات ایسے ہی باہر بیٹھ کر جو ہے کسی انسان کو نہانے وغیرہ ضرورت ہوتی تو اسی ٹب وغیرہ میں رکھ کر اس کو نہایا جاتا تھا. جی اور ڈاکٹر وغیرہ بھی اس کو اسی حمام اس کے لیے علاج رکھتے تھے، یعنی تاکہ وہ گرمی وغیرہ وہاں حاصل کرے. جی تو وہ حمام وہاں چونکہ ناپاک ہوتے تھے، وہ شور شرابہ ہوتا تھا، وہاں آنا جانا ہوتا تھا، بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی. ان حمام پر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے کیا کیا ہے؟ جی منع کیا ہے. البتہ آج کل کے جو مروجہ حمام ہیں جو ہر مسجد میں ہوتے ہیں تقریباً، تو اس حمام میں نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں، بشرطے کہ وہ جگہ کیا ہو، پاک ہو، صاف ہو، تو اس حمام پہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی یہ تھے بشارت صاحب گاندربل سے. دوسرا سوال گاندربل سے آیا ہے، یہ ہے سکندر صاحب. یہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے بال کتنے سفید تھے؟ کتابوں کے اندر مختلف احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں، خصوصاً شمال ترمذی کے اندر ایک دو روایت آئی اس سلسلے میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک داڑھی کے کتنے بال سفید تھے. تو مختلف روایات ہیں. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 14 بال سفید تھے داڑھی کے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 17 تھے، اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ 20 تھے. تو ان مختلف روایات کی بنا پر علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ 20 سے زائد بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کے سفید نہیں ہوئے، یعنی 20 پر سب کا اتفاق ہے. جی البتہ جو 12 کا ہے یا 17 کا ہے یا 14 کا ہے، یہ اختلاف کس بنا پر ہے؟ تو علماء کرام نے ان احادیث کے اندر تطبیق دی ہے، وہ اس طور پر کہ یہ زمانے کا اختلاف ہو سکتا ہے. یعنی کسی نے آج دیکھا، اس سال دیکھا تو 14 بال نظر آئے، کسی نے کچھ دیر بعد دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں تو اور مزید کچھ بال نظر آئے. تو اسی طرح کسی نے اور زمانے کے بعد دیکھا تو اس کو 20 بال نظر آئے. تو الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کے بال جو سفید تھے اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں. بعض میں 14 کا ذکر ہے، بعض میں 17 کا ذکر ہے، اور بعض میں جو ہے 20 کا ہے. البتہ 20 سے زائد کا ذکر نہیں ملتا ہے. جی متفق 20 پہ ہیں. ہاں جی اور سوال ایک آیا ہے، کیا چھوٹے بچے کا یعنی دودھ پینے والے بچے کا پیشاب اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ پاک ہے یا ناپاک؟ دودھ پیتا بچہ جس کو ہم شیر خوار بچہ کہتے ہیں، جو ابھی جس کی غذا وغیرہ ابھی صرف ماں کا دودھ ہی ہے، اس کے علاوہ دوسری غذائیں وہ نہیں کھاتا ہے، تو اس کے پیشاب کا حکم بھی بڑے آدمی کے پیشاب کی طرح ہے. یعنی جس طریقے سے بڑے آدمی کا پیشاب پاخانہ وہ ناپاک ہے، جی اسی طریقے سے چھوٹے بچے کا جو دودھ پی رہا ہے ابھی اس کا پیشاب وغیرہ بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے. یعنی اگر یہ کپڑے پر لگ جائے تو اس کپڑے کو لے کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ناپاک کپڑا ہے. جی ہاں البتہ احادیث کے اندر دھونے کے سلسلے میں تفصیل آئی، یعنی اگر بڑے انسان کا پیشاب وغیرہ ہو تو اس کو اچھی طریقے سے مبالغہ کر کے دھویا جائے، یعنی 3 مرتبہ اس کو دھونا ہے، پھر نچوڑنا ہے وغیرہ وغیرہ. البتہ جو چھوٹے بچے کا پیشاب ہے اس کو اتنا مبالغے سے دھونے کا حکم نہیں ہے، صرف جو ہے غسل خفیف یعنی تھوڑا پانی بہا دینے سے جو ہے یہ پیشاب کیا یہ کپڑا کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. البتہ ہے یہ کیا؟ ناپاک. یعنی چھوٹے بچے کا پیشاب بھی کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہی ہوتا ہے. لہٰذا اس سلسلے میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اکثر عورتیں وغیرہ ہمارے گھروں کے اندر اس میں بڑی غفلت برتتی ہیں کہ چلو چھوٹا بچہ ہے پیشاب کر دے تو کون سا مسئلہ ہے، ایسے انہی کپڑوں کے اندر وہ کیا پڑھتی ہیں؟ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں. تو اس سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہی ہے. جی بچی کے لیے بھی یہی حکم ہوگا، خواہ بچہ ہو یا بچی ہو دونوں کا پیشاب ناپاک. جی اور کئی کا مسئلہ ہے، اگر دودھ پینے والا مانو کہ بچہ کئی کرے کپڑوں کے اوپر تو وہ ناپاک ہی کہلائے گا کپڑا. اگر دودھ پیتی بچی یا بچہ قے کر دے تو اس کا حکم یہی ہے، یعنی اگر وہ قے منہ بھر کے ہو تو وہ ناپاک تصور کی جائے گی. جس طریقے سے بڑے انسان کوئی بڑا آدمی اگر قے کر دے تو اس کی وہ قے ناقض وضو ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے جو منہ بھر کے ہو. جی اب اگر قے بہت کم ہے، چاہے وہ بڑے انسان کی ہو یا چھوٹے بچے کی ہو، تو دونوں صورتوں میں بڑے انسان کی تھوڑی بہت قے وہ ناقض وضو نہیں کہلائے گی. چھوٹا بچہ جو قے کرتا اگر وہ تھوڑی ہوگی تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوگی.
خلاصہ کلام اگر منہ بھر کے قائی ہو چھوٹے بچے کی وہ تو ناپاک ہے، اگر منہ بھر کے قائی نہ ہو تھوڑی بہت قائی ہو تو پاک ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں. جی تو غسل کے بعد کیا وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ غسل کے مسنون اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے کیا کر لیا جائے، پہلے وضو. کر لیجیے. یعنی غسل کے آداب میں سے کہ پہلے انسان استنجا وغیرہ یعنی جہاں اس کی نجاست لگی ہو اس کو پاک صاف کر دے، اس کے بعد جس طریقے سے وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے ایسے وہ وضو کرے پہلے. یعنی جو کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے وغیرہ جو وضو کے احکامات ہیں، پہلے وہ وضو کرے، اس کے بعد کیا کرے، وہ غسل کرے. اب اگر کوئی انسان وضو شروع میں نہیں کرتا ہے، ٹھیک، یعنی اس کو وضو کرنا تھا غسل کے پہلے لیکن اس نے وضو نہیں کیا، سیدھا اس نے کیا شروع کر دیا، غسل شروع کر دیا، تو کیا اسی غسل سے وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے؟ یعنی کیا اس غسل سے یہ غسل وضو کی طرف سے کافی ہو جائے گا یا نہیں؟ تو مسئلہ یہی ہے، یعنی غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ناقض وضو پیش آ گیا، خون وغیرہ آ گیا یا ریح وغیرہ خارج ہو گئی یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا جس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تب جا کر وہ وضو کر سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں غسل کے بعد وضو نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہیں احادیث سے ثابت ہے. احادیث سے جو ہے غسل سے پہلے جو ہے وضو کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ غسل کے بعد. جی آپ کا مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور جس طرح سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب کیا میسیج دینا چاہتے ہو عوام کو آپ؟ جزاک اللہ. بس آج میں آپ حضرات کو بھی جو اس مجلس کے اندر حاضر ہیں اور دیگر عوام سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے قدم اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک نہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب دے، یعنی جب تک نہ 5 سوالات کا وہ کیا دیں، جواب دے. ان میں سے ایک سوال یہ ہے ان عمری فیما افنا، کہ اللہ اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے میں نے آپ کو زندگی کی 60 سال 70 سال زندگی دی، بتاؤ اس کو کہاں گزار کر آئے. عزیزان گرامی اور میرے نوجوان ساتھیوں، ہم سب کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا. یعنی اللہ کی طرف سے جو ہمیں زندگی دی گئی ہے، خصوصاً جو جوانی دی گئی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ جوانیاں، ہماری یہ زندگی کن کاموں میں گزرتی ہے، آیا نیک کاموں میں گزرتی ہے، برے کاموں میں گزرتی ہے. بہرحال اللہ کے سامنے اس پوری زندگی کا کیا دینا ہے، ہمیں حساب دینا ہے. اور دوسرا سوال ہو گیا وعن شبابی فیما ابلا، کہ میں نے جو آپ کو جوانی دی ہے اس جوانی کو کہاں آپ نے خرچ کیا. فی الحال ایک لمبی حدیث ہے، 5 سوالات اس میں، فی الحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. یعنی ہم صحیح نہج پہ اپنی زندگی گزاریں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، خواہ ہماری جوانی ہو یا بڑھاپا ہو یا ہماری زندگی کی خلوتیں ہوں جلوتیں ہوں، جہاں جائیں ہم جس جگہ پہ رہیں اس خیال سے رہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم سب نے جو ہے اللہ رب العزت کو اپنا رب مانا ہے، اور اس کے سامنے ہم نے جو ہے دوبارہ حاضر ہونا، اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. تو اس اعتبار سے ہم اپنی زندگی گزاریں. مفتی صاحب پروگرام کے آخر میں آپ مختصر سے تھوڑی سی دعا کر لیں سامعین کے لیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور جو اس پروگرام میں اس وقت شریک ہیں یا سن رہے ہیں یا اس وقت حاضرین مجلس ہیں، سب کے اللہ رب العزت حاجات کو پورا فرمائے اور سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، اور جو جس مقصد لے کر آئے اللہ رب العزت ان کے سارے جائز مقاصد کو پورا فرمائے. جو مشکلات سے دوچار ہیں اللہ سب کی مشکلات کو حل فرمائے. جو بے نکاح ہیں اللہ ان کو بہتر و مناسب رشتے عطا فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی فرمائے. جو رزق حلال کی خاطر پریشان ہیں اللہ رب العزت سب کے لیے مناسب اور بہتر رزق حلال کا انتظام فرمائے. اور جو اس دنیا سے جا بسیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، سب کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرمائے. اور جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر زیر بستر ہیں، اللہ رب العزت سے درخواست ہے یا اللہ سارے مریضوں کو شفائی کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. سارے پریشان حال بندوں اور بدیوں کی پریشانیوں کو دور فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اور اگر ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا لال بٹن دبا کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو جاری کر دیجئے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔